الحاد بنیادی طور پر وجود باری تعالی کے انکار کا نام ہے۔ الحاد کی 3 بڑی اقسام ہیں: نوسٹکزم، ایگنوسٹکزم اور ڈیزم۔ الحاد بنیادی طور پر دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی اور وجود باری تعالی کے انکار کا نام ہے۔ فیروز اللغات میں الحاد کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں کہ دین حق سے پھر جانا، سیدھے راستے سے انحراف کرنا یا اور ملحد ہو جانا۔ اسی طرح عربی لغت میں علامہ ابن منظور افریقی اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی اختیار کرے یا اس میں اس چیز کی آمیزش کرے، یعنی ملاوٹ کرے جو اس میں نہیں۔ ایک مغربی مصنف جولین بیجنی نے اپنی کتاب ایتھیزم اے شارٹ انٹروڈکشن میں الحاد کی تعریف یوں بیان کی ہے: "It is the belief that there is no God or gods"، یعنی کہ کسی خدا یا کسی بھی خدا کو نہ ماننے کا نام الحاد یا ایتھیزم ہے۔ اصطلاحی طور پر الحاد وجود باری تعالی اور مذاہب عالم کے انکار کا نام ہے۔ اس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا انکار اور وجود باری تعالی کا انکار بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کے قائل تھے، لیکن ایک چھوٹی تعداد میں یا چند ایک لوگ ایسے تھے جو وجود خدا کے منکر تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن کی سورہ جاثیہ میں کچھ یوں ہوا ہے: اور یہ لوگ یعنی ملحدین یوں کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے بعد کسی زندگی کا کوئی وجود نہیں، ہم یہیں جیتے ہیں اور مرتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر زمانہ۔ اور ان منکروں کے پاس اپنے کہنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور یہ محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت نے الحاد کے بنیادی عقائد کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ الحاد کے بنیادی عقائد کیا ہیں کہ سب سے اول آخرت کی زندگی کا انکار کیا جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ وجود باری تعالی کے انکار کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور وہ لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر وہ وجود باری تعالی کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے وجود کی یا اپنے موجود ہونے کی انہیں توجیہ بیان کرنی پڑے گی۔ اس بات سے، اس لازمی نتیجے سے واقف ہونے پر وہ اپنے وجود کی توجیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم خود بخود ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی زمانے نے ہمیں پیدا کیا ہے، خود بخود ہم پیدا ہوئے ہیں اور خود بخود ہی ہم مر جاتے ہیں اور ہماری مرنے کے بعد کوئی زندگی موجود نہیں۔ ملحدین کے اس عقیدے کا رب العالمین نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ان کی یہ بات یا ان کا یہ عقیدہ محض خیالی ہے، فرضی ہے، خود ساختہ ہے، جو انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، جس کی ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں۔ زمانہ قدیم میں چونکہ انسانوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تبلیغ دین کے لیے انبیاء و مرسلین کے آنے کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اس لیے قدیم دور میں ملحدین کہیں بھی الحاد کے داعی نہیں رہے، یعنی الحاد قبول کرنے کی دعوت یا الحاد کی اشاعت و ترویج میں ملوث دکھائی نہیں دیے۔ الحاد کو ایک باقاعدہ نظریہ کے طور پر سب سے اول شناخت 17ویں صدی میں ملی،
جب سائنس نے اپنی روش کو تحقیق کائنات سے تسخیر کائنات کی طرف موڑ لیا۔ 18ویں صدی میں الحاد کو باقاعدہ طور پر تقویت ملنا شروع ہوئی جب مغرب میں مذہب مخالف نظریات نے جنم لینا شروع کیا، جس کے پس پردہ کلیسا اور سائنس کی باہمی کشمکش تھی۔ سائنسدانوں نے کلیسا اور مذہبی طبقے کے بے جا جبر اور پابندیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے الحاد کو ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر قبول کیا تاکہ انہیں مذہبی طبقے کی بالادستی سے نجات حاصل ہو سکے۔ 19ویں صدی میں جب ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا تو الحاد کو گویا ایک جان سی مل گئی۔ الحاد نے نظریہ ارتقاء کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس زمانے میں الحاد نے ایک باقاعدہ مذہب کی شکل اختیار کر لی، جس میں نظریہ ارتقاء کو ایک بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر ملحدین نے نظریہ تخلیق کو مسترد کرتے ہوئے نظریہ ارتقاء کو اپنایا، اور نظریہ ارتقاء نے انہیں اس سوال کا جواب فراہم کر دیا جس نے انہیں پچھلی کئی صدیوں سے پریشان کر رکھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جاندار اشیاء کیسے وجود میں آتی ہیں، یعنی اگر ہم خالق کائنات کے تصور کا رد کر دیں یا اس تصور کا انکار کر دیں تو جاندار اشیاء کے موجود ہونے کی کون سی توجیہ ہے جو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ نظریہ ارتقاء نے انہیں اس سوال کا جواب یوں دیا کہ فطرت میں ایک ایسا خود کار نظام موجود ہے جس کے تحت بے جان اشیاء یا بے جان مادہ حرکت پذیر ہو کر اربوں کی تعداد میں جاندار اشیاء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے بعد ملحدین نے مذاہب کے اساس یعنی تصور خدا اور تصور آخرت پر ایک نئے طریقے کے ساتھ حملہ کیا اور انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ 19ویں صدی میں الحاد مزید پھیلا اور بڑے بڑے ملحد مفکرین جیسے کہ کارل مارکس، اینجلز نیتشے اور سگمنڈ فرائیڈ وغیرہ نے سائنس اور فلسفے کی مختلف شاخوں کے علم کو الحادی بنیادوں پر منظم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سائنسی علوم میں الحادی نظریات کی ایک چھاپ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ الحاد کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ ایک الحاد مطلق، ناستکزم، ایگنوسٹکزم اور ڈیزم۔ ناستکزم یعنی الحاد مطلق ملحدین کی وہ قسم جو وجود خدا اور مذاہب عالم کے انکار میں سب سے زیادہ متشدد رویہ رکھتی ہے، وہ الحاد مطلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وجود خدا، روح، فرشتے، جنت و جہنم اور احوال آخرت کا بڑی سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقینی طور پر علم ہے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں، اور انسان سمیت تمام جانداروں کی تخلیق میں کسی بالاتر ہستی یا کسی خالق کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ ازل سے ایک خود کار نظام کے تحت خود بخود وجود میں آئے ہیں، اور یہ کائنات چند لگے بندے اصولوں کے تحت چل رہی ہے جنہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ الحاد کی دوسری قسم ایگنوسٹکزم یعنی لا ادریت ہے۔ ایگنوسٹک اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو، یعنی وہ نہ تو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی اقرار کرتا ہے،
بلکہ وہ ایک درمیانی منزل میں ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ تو خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں۔ اسی طرح الحاد کی تیسری قسم ڈیزم ہے، جس کے مطابق اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس کائنات کو تخلیق کر کے وہ اس سے کنارہ کش ہو گیا ہے، یعنی ابھی خدا کا اس کائنات میں کوئی عمل دخل موجود نہیں۔ اب یہ کائنات ایک خود کار نظام کے تحت خود بخود چل رہی ہے۔ اس تحریک کا اصل ہدف سلسلہ رسالت اور تصور آخرت کا انکار کرنا تھا۔ موجودہ دور میں بنیادی طور پر انہی تین نظریات کے حامل لوگ ملحدین کہلاتے ہیں۔